یہ الفاظ جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، اور آئین میں درج چیز جو ہے اسے ہیلڈ ان ابیس نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے برعکس کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 130 سب آرٹیکل 6 اور 8 ہے، اس میں یہ بڑی واضح طور پہ جو ہے یہ بیان ہے۔ لیکن وہ استعفیٰ جسے ایکسیپٹ کیا گیا گورنر صاحب کی طرف سے، وہ ان کو ایڈریس ہی نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایڈریس تھا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس غلطی کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں، اور جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں، غالباً سیکرٹری سروسز ہیں جنہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ان کو یہ لکھیں کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کو وڈرا کریں، اور دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر سے کہیں کہ وہ آئین کے مطابق استعفیٰ دے، ایڈریس کرے گورنر کو، اسے وہ ایکسیپٹ کر کے جو ہے وہ بھیجے۔ اور اسی طرح سے جو سیکرٹری سروسز ہیں جنہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو کل کو انہیں اس بات کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اسے فی الفور جو ہے وہ وڈرا کریں، اور اس میں جو لیپس ہے اس کو فائل کو جو ہے وہ واپس کریں گورنر کو، اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا جائے ایڈریس کر کے گورنر کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ جلد بازی میں یہ سارے عمل کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش، پہلے ان کا ارادہ تھا کہ شاید یہ آج ہی جو ہے وہ ووٹ کروانا چاہتے تھے، اور اب بھی ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے اس غیر آئینی عمل کو جو ہے وہ یہیں پہ دباتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کریں۔ اگر یہ پروسیس شروع کیا گیا تو یہ بنیاد کیونکہ غلط ہے، تو جب بنیاد غلط ہوگی تو یہ پوری عمارت جو ہے جو دھڑام سے جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے، اور منتخب ہونے والا قائد ایوان جو ہے وہ بعد میں امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ان کا الیکشن جو ہے اسے غیر آئینی جو ہے وہ ڈکلیئر وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے، جو اپریللی بالکل درست نشاندہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ان کو دور کرنا چاہیے، اور ان کو اتنی عجلت میں اور اتنی جلد بازی میں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل سے پی ایم ایل این نے، متحدہ اپوزیشن نے جس میں پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی ہماری مرکز میں شامل ہیں، سب نے متفقہ طور پہ میاں حمزہ شہباز شریف کو یہاں پنجاب اسمبلی میں، جنہوں نے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پہلے خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور ترین گروپ جو ہے اس کے 16 ارکان انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ باضابطہ طور پہ جو ہے وہ اپنی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں جو گروپ کے ترین صاحب، ان کی کل جو ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے، تو اس میں جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے علیم خان صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ بھی باضابطہ طور پہ میاں حمزہ شہباز شریف کی جو ہے وہ حمایت کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ اسی طرح سے جو چھینا گروپ ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ بھی شام تک میری انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ چھینا گروپ جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کرے گا، اور وہ واپس جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے اتنی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا نمبر آج بھی پورا ہے، 2 دن بھی بعد بھی پورا ہوگا، نہ آپ کا نمبر آج پورا ہے نہ کل پورا ہوگا، تو اس لیے آپ غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کریں، یہ ایک بڑا ہی آئینی اور قانونی کام ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے، جو ایک غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ رانا صاحب آج جو ہے چونکہ سارے صحافی یہاں بیٹھے ہیں، آپ آج تبدیلی کی باتیں جو چل رہی تھی، اس تبدیلی کی ابتدائی میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس کے بارے میں دیکھیں جی، مجھے آج یہاں پہ آ کے معلوم ہوا ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے
کہ آج ایک منسٹر نے جو ہے وہ نہ صرف یعنی مس بیہیو کیا ہے بلکہ مین ہینڈلنگ کی ہے اور دست و گریباں ہوئے ہیں وہ ایک صحافی کے ساتھ یاسر ہمایوں صاحب جو کہ غالباً کس محکمے کے آپ مجھے بتائیں کہ یہی پھر ایجوکیشن دینی ہے انہوں نے ملک اور قوم کو کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے اسے اتنی تمیز نہیں ہے. تو یہ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر یہ ایکشن نہیں لیں گے تو انشاءاللہ تعالی حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آج یہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے اور آپ کی عزت کو جو ہے وہ ریسٹور کروائیں گے. آپ نے بتایا کہ 16 ارکان ترین گروپ کے آپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کریں گے. جہانگیر جو علیم خان ہے وہ بھی آپ کی حمایت کا اعلان وہ بھی انشاءاللہ کو 10 کے قریب ہیں. 10 کے قریب ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ مسلم نواز کے پاس 200 سے زائد نمبر ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی. کیا کہیں گے اس وقت جو پرویز لائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے, وہ بھی اتنے ہی نمبر لیں گے, پھر کہاں سے نمبر آئیں گے اتنے زیادہ؟ دیکھیں وہ اوپر بیٹھا بھی کہہ رہا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا, یہ نیچے بیٹھے کہہ رہے ہیں سرپرائز دوں گا. وہ یار یہ 3.5-4 سال سے لوگوں پوری قوم کو سرپرائز ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ. تو اب بس کریں, اب بڑے سرپرائز ہو گئے ہیں, اب آرام سے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ اور دوسروں کو ملک اور قوم کی خدمت کرنے انہوں نے کہا تھا عمران خان کا 3 چوہے ہیں, 3 چوہے جو ہے وہ میری حکومت کے خلاف ہیں اور غیر قانونی طور پر غیر جو ملکی ایجنڈا ہے اس کے تحت میری حکومت گرائی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں انہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ گھٹیا عادت ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو برے ناموں سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور ہم نے یا ہماری قیادت نے جو ہے وہ ہم نے ریسٹرین کیا ہے کہ ہم آگے سے جو ہے وہ, حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حوالے سے ان کو کتنے نام دیے جا سکتے ہیں اور کس کس حوالے سے ان کے متعلق جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. اور آپ رات بھی جو کہہ رہے تھے کہ جی میرے خلاف بڑی کوئی مہم جو ہے وہ انہوں نے شروع کرنی ہے, میری کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو. بھائی کریکٹر تمہارا ہوگا تو اسیسینیشن ہوگی نا, تمہارا کریکٹر ہے کہاں؟ تو اب وہ خود ہی ان کو پتہ ہے کہ جو آدمی نے کیا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال ہم ایک جمہوری اور آئینی عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ آئین میں درج ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک لانا, اور یہ ایک عین آئینی عمل ہے اور جمہوری عمل ہے. اور اس عمل کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ انتہائی نامناسب ہے. جی وزیر اعظم نے کل جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے 3 آفرز کا ذکر کیا کہ عدم اعتماد واپس لے لی جائے, قبل از وقت انتخابات اور ریزائن. اور پھر جو ہے اسی چینل پہ یہ کہا گیا جی کہ عسکری کچھ اعلیٰ حکام اپوزیشن کے پاس بھی وہ 3 آفرز لے کر آئے ہیں اور آپ بڑے متحرک ہیں, تمام چیزوں کو بریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, کچھ ڈیلز میں آپ بھی شامل ہیں. یہ بتائیں وہ آفر اپوزیشن تک پہنچی ہے یا نہیں 3 آفر؟ دیکھیں جی, جو ہمارے تک جو بات ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورا ہے, یعنی آپ یاد کریں نا کہ ان کے منسٹر کیا کہا کرتے تھے جب ہم ابھی پریپریشن کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے, تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. لائیں یہ کیوں نہیں لا رہے, یہ لائیں, ہم اگلے دن اس کے اوپر ووٹ کروا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ پنڈی کے جو شیطان ہے وہ کہتے تھے جی یہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, یہ لا ہی نہیں سکتے, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جب ہم پھر لے کے آئے ہیں تو اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ نمبر پورا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے بندوں کو توڑ رہے ہیں, یہ ہمارے بندے جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ ہمارے کہنے کے اوپر لیے ہیں, اور یہ جناب وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں ہیں, وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا کہ چلو اچھا یہ بھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے اب اتحادیوں کے ساتھ اور اپنے ووٹوں کے ساتھ 177 کا جو ہے وہ فگر اس کو جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے. اب وہ بات بھی ان کے پاس نہیں رہی, اور جو ان کے 22 لوگ ہیں وہ 177 کے سے اوپر ہیں, یعنی وہاں پہ بھی 200 کو ہم نے کراس کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ, کبھی یہ کریں گے کبھی وہ کریں گے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, اب جو ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, اب انہوں نے جانا ہی جانا ہے, وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. آپ کے پاس پنجابی بھی نمبر پورے ہیں,
تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کی ڈیٹ میں ووٹنگ ہو جائے گی، تو سر اس کو ہم قانونی معاملوں میں کیوں جا رہے ہیں کہ کل نہ کروائیں؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ کل کو اگر بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر غیر آئینی ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایڈریس کرنا تھا گورنر کو، انہوں نے ایڈریس کیا پرائم منسٹر کو، اور گورنر نے ایکسیپٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مجھے ایڈریس ہی نہیں ہے، جو چیز گورنر کو ایڈریس نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کیسے وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ جب یہ وہ فائل گئی ہے سیکرٹری کیبنٹ یا سیکرٹری سروسز کے پاس تو اس کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ اس کو چیک کرتا اور اس جو ہے وہ غلطی کی جو ہے نشاندہی کرتا، اس کو واپس بھیج دے، اس کی کریکشن کرتے، اب بھی کر لیں کریکشن اس کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اتنی ایکسرسائز کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا عمل ہو اور ہماری کامیابی کیونکہ یقینی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایسی جو ہے وہ صورتحال سے دو چار ہوں کہ ایک پورا عمل ہونے کے بعد جو ہے ہم غیر یقینی جی چودھری پریزرے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے، اسمبلی کے اسپیکر اگر کل جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ پیچھے کیمرہ پر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہوگا۔ دیکھیں، ہم سیاستدان ہیں، سیاست کرتے ہیں اور ہم اپنے مخالفین سے نہ تو نفرت کرتے ہیں نہ ان کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سیاست کی ہے، آئندہ بھی جو ہے وہ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے ہمارے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیں چودھری صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے بجوز اس بات کے کہ وہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے نامینی ہے، تو اس لیے ہم ان کے خلاف جو ہے یہ ایکشن لڑ رہے ہیں۔ باقی رہی بات ہے اسپیکر صاحب کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہاؤس میں ڈویژن ہوگی تو کیا اسپیکر صاحب جانبداری یہ کریں گے کہ وہ گنتی صحیح نہیں کریں گے؟ وہ ہم گنتی ان کو سکھا لیں گے انشاءاللہ تعالی اور گنتی صحیح کروائیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے نعمان لنگڑیال سے بھی، علیم خان سے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ فارمیشن جو گورنمنٹ کی ہوگی تو اس میں کیبنٹ کا انہوں نے کچھ حصہ بھی مانگا ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو یعنی علیحدہ سے ہوں انہیں سر عام نہیں کیا کرتے۔ جب گورنمنٹ فارم ہوگی تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور گورنمنٹ جب فارم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو کیبنٹ تشکیل دیں گے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، اس میں تمام اتحادیوں کو، اپنی جماعت کو، تمام لوگوں کو آپ وزیر داخلہ آ رہے ہیں، آپ وزیر داخلہ آ رہے ہیں رانا صاحب جی، آپ وزیر داخلہ آ رہے ہیں شہباز شریف کے کیبنٹ میں؟ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب کیبنٹ بنائیں گے تو ان کی ڈسکریشن ہے، وہ جس کو چاہیں گے لائیں گے۔ آپ بدلے بھی لیں گے؟ جی، بدلے لیں گے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بدلہ نہیں لیں گے، لیکن جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں گے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ تک پہنچی ہے 3 آفرز کا جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے کہ اپوزیشن کے کہنے پر عسکری قیادت آئی کہ یہ 3 آپشنز ہیں اور پھر اپوزیشن کے بعد دوبارہ جائیں گی، وہ ذرا بتا دیکھیں، اس بارے میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ میرا معاملہ جو ہے وہ بھگت چکا ہے تو انہوں نے اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے تو ان کے سامنے رونا رویا کہ جی مجھے بچائیں کسی طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس میں اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ریزائن کر دیں، تو ریزائن نہیں کریں تو پھر آپ ارلی الیکشن، کیونکہ ارلی الیکشن آپ کے علم میں ہوگا کہ متحدہ اپوزیشن کا مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت پابند ہے متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن پی ایم ایل این کا بطور سیاسی جماعت کے ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کی جو ہے وہ بات کریں، لیکن جو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، اس کے بعد الیکشن کب کروانا ہے، کتنی جلدی کروانا ہے، یہ ہمارا عمران خان جیل جا سکتے ہیں؟ لاسٹ کوشچن جی، قومی سلامتی کمیشن نے خط کو تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی خط جعلی ہے، آپ کو اس بارے میں کیا؟ اس خط میں ہے کیا بتائیں مجھے؟ آپ اس خط میں تو ہے، میری بات سنیں نا، آپ کے جو ایمبیسیڈر ہیں جس ملک میں ہیں، پوری دنیا کے ممالک کے ایمبیسیڈر جو ہیں
وہ اپنی اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ لکھ کے اپنے اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں. آپ کے ایمبیسڈر نے جو اس نے وہاں پہ اسیسمنٹ کی دیٹ مے بی کریکٹ اینڈ مے بی رانگ, وہ انہوں نے اسیسمنٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیج دی ہے. یہ اس اسیسمنٹ کو لے کے بیٹھ گیا کہ جی جو ہے وہ میرے خلاف سازش ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے, عدم اعتماد کی تحریک ہم نے جمع کروائی 8 مارچ کو. یہ جو رپورٹ آئی ہے, جو انالیسس جو ہے ایمبیسڈر کا, یہ ہے 7 مارچ کا. تو اس دن تو اس نے یہ کہا, بلکہ 3-4 دن بعد, کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کے آئیں. یہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک لے کے آئیں. اب یہ بعد میں دراصل وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس طرح سے اگر میں جاؤں گا تو بڑا میں ذلیل و رسوا ہوں گا, اور اس کے بعد میرے پاس اب کوئی بات نہیں ہے. میں کل کو لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مہنگائی کم کروں گا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرپشن ختم کروں گا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پٹرول جو ہے وہ سستا دوں گا, میں کسی ریلیف کی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں قرضے نہیں لوں گا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں IMF کے پاس جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. تو اب وہ ایک بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی میں کیونکہ ایک عالمی طاقت نے میرے خلاف سازش کی ہے تو لہٰذا میں بہت بڑا لیڈر ہوں, میں عالمی لیڈر ہوں. حالانکہ وہ جو تھا قوم اس کو سمجھ چکی ہے, اور اب اس کا چورن جو ہے نا, اب اس کو دوبارہ کم از کم دوبارہ یہ قوم جو ہے اس جنم میں تو اس سے دھوکہ نہیں کھاتی. جی, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے. اور شیخ رشید نے کہا ہے ہاں دیکھیں میں نے صرف گروپس کی بات کی ہے. جس طرح سے میں نے ذکر کیا ہے 3 گروپ کا, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آج ابھی اناؤنس کر دیں گے باضابطہ طور پہ. علیم خان صاحب بھی آج شام آپ کو بتا دیں گے. تو اس کے علاوہ جو 1-1-2 کا فگر جو ہے وہ تو آپ کو میں نے یا ہماری جماعت نے جو ہے وہ بتایا نہیں ہے. یعنی PTI کا حال ادھر پنجاب اسمبلی میں وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, لیرو لیر ہو گئی, کوئی حال نہیں ہے, وائپ آؤٹ ہو گئی. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.